حضرات نوح علیہ السلام اللہ کے بزرگ اور عظیم انبیاء میں سے ہیں جنہیں زمین پر سب سے لمبی دعوت کا شرف ملا۔ قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی قوم کو پورے 950 سال اللہ کی طرف بلایا۔ یہ دعوت صرف الفاظ کی نہیں تھی بلکہ ایک مستقل اسٹرگل تھی، دن کے اجالے میں بھی اور رات کی تنہائی میں بھی۔ حضرات نے اپنی قوم کو شرک سے روکا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور آخرت کے حساب کا احساس دلایا، مگر جواب میں انہیں صرف انکار، مذاق اور ظلم ملا۔ لوگوں پر ہنسی اڑاتے، انہیں گمراہ کہتے اور کبھی کبھی پتھا تک مرتے۔ اس کے باوجود نوح نے صبر کا دمن نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی کا سب سے مشکل پہلو یہ تھا کہ یہ مخالفت صرف باہر سے نہیں آ رہی تھی بلکہ ان کے اپنے گھر کے اندر بھی ایک سخت امتحان موجود تھا۔ ان کا اپنا بیٹا جس سے ہر باپ امید رکھتا ہے، قوم کے ساتھ کھڑا تھا، باپ کی دعوت کو سچ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضراتوں کے لیے یہ صرف ایک نبی کا درد نہیں تھا بلکہ ایک باپ کا بھی ٹوٹا ہوا خواب تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے، اس سے بات کرتے، سمجھاتے، مگر بیٹا دنیا کی سوچ اور قوم کے دباؤ کے آگے جھک چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ نوح کو حکم دیا گیا کہ کشتی بنائی جائے کیونکہ اب قوم پر عذاب آنے والا تھا۔ یہ حکم ظاہری طور پر عجیب لگتا تھا، سوکھی زمین، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، لیکن نبی کے لیے اللہ کا حکم ہی سب سے بڑی حقیقت ہوتا ہے۔ حضرات نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ گزارتے، ہنسی اڑاتے، مذاق کرتے اور کہتے کہ یہ کیسا نبی ہے جو پانی کے بغیر کشتی بنا رہا ہے۔ ان کا بیٹا بھی یہ منظر دیکھتا رہا، کبھی چپ، کبھی بے پرواہ، مگر باپ کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں آیا۔ یہ سب حضراتوں کے صبر کا امتحان تھا، ایک ایسا امتحان جو صرف اللہ کے برگزیدہ بندے ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر وہ دن آ گیا جب آسمان اور زمین دونوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا شروع کیا۔ آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ یہ صرف ایک قدرتی طوفان نہیں تھا بلکہ اللہ کا انصاف تھا جو اپنی حد تک پہنچ چکا تھا۔ حضرات کشتی پر سوار ہوئے اور ان لوگوں کو ساتھ لیا جو ایمان لا چکے تھے۔ طوفان کی شدت بڑھتی چلی گئی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اسی بیچ حضراتوں کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو ابھی تک قوم کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لمحے بھی جب عذاب صاف نظر آ رہا تھا، ایک باپ کا دل جاگ اٹھا۔ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں نہ جاؤ، آج کافروں کے ساتھ رہنا تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ یہ پکار صرف ایک نبی کی نہیں تھی بلکہ ایک باپ کی تھی جو اپنی اولاد کو آخری بار بچانا چاہتا ہے۔ مگر بیٹا نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ انسانی تاریخ کے سب سے دردناک مناظر میں سے ایک ہے۔ پانی کی ایک زوردار لہر باپ اور بیٹے کے درمیان آ گئی اور بیٹا طوفان میں گم ہو گیا۔ کشتی اپنا سفر جاری رکھتی رہی اور حضرت نوح خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ نبی ہونے کے باوجود ان کا درد انسانی تھا۔ بعد میں حضرت نوح نے اللہ سے عرض کی کہ ان کا بیٹا ان کے گھر والوں میں سے تھا، لیکن اللہ کا جواب واضح اور انصاف پر مبنی تھا۔ بیٹا نسب سے نہیں، اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ گہرا سبق دیتا ہے کہ ہدایت خون، رشتوں یا گھرانوں سے نہیں ملتی بلکہ صرف اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے۔ حضراتوں کی کہانی صبر، اطاعت اور تسلیم کی انتہا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ حق پر قائم رہنا کبھی کبھی سب سے قیمتی چیز چھین لیتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دینا ہی اصل کامیابی ہے۔